اب ایمان لانے کے بعد نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تیسری جو چیز اس آیت میں بیان ہوئی وہ بیان ہوئی غیب۔ غیب ہے کیا؟ اصل تو یہ سمجھنے والی بات ہے نا۔ غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو، جو ہم سے پوشیدہ ہو، اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے یا اپنی عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ اچھا، اب یہ بھی بڑی بات ہے، سامنے دیوار ہے اور دیوار کے پیچھے کوئی کام ہو رہا ہے، اس کام کو ہم اپنے حواس سے، یعنی ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کر لیں، ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا چل رہا ہے، جب تک ہمیں کوئی بتائے گا نہیں، جب تک کوئی آ کر کہے گا نہیں کہ پیچھے جو دیوار کا ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے، 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 پھر ہمیں پتہ لگے گا۔ تو اسی کو غیب کہتے ہیں کہ جسے ہم ذاتی طور پر معلوم نہ کر سکیں۔ اب غیب کی دو قسمیں سنیے گا، کہ جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے خود سے۔ ابھی جو میں نے مثال دی نا آپ کو دیوار والی، ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی نے آ کر مجھے بتایا، تو مجھے خود سے معلوم نہیں ہوا، بلکہ اس نے بتانے والے نے آ کر بتایا دیوار کے پیچھے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور ایک علم غیب یہ ہے کہ کوئی آ کر مجھے بتائے بھی نہیں اور مجھے معلوم ہو جائے کہ دیوار کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ ایک تو ہو گیا عطائی، اس نے آ کر مجھے بتایا، اور جو دوسرے میں نے ابھی اب تذکرہ کیا نا کہ کسی نے مجھے نہیں آ کے بتایا اور مجھے پتہ چل گیا کہ کیا چل رہا ہے پیچھے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا ذاتی طور پر میں نے معلوم کیا۔ تو جو چیز ذاتی طور پر معلوم کی جائے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اب کوئی آ کے پوچھا آپ نے کیسے، اس کو کیا بتائیں ہم نے کیسے معلوم کیا؟ بس ہمارے پاس کوئی طریقہ تھا، ہم نے معلوم کر لیا دیوار کے پیچھے کی بات۔ لیکن ایک چیز وہ ہے کہ جو آ کر بتائی گئی، تو یہ دونوں قسمیں ہیں غیب کی۔ پہلی جو قسم میں نے آپ کو بتائی نا، کہ اس کو پوری ڈیفینیشن سنیے گا، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے۔ اور یہ ذاتی علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔